كربلاء يا ربك خلقني. جو حاجتیں اور دعائیں ہیں دلوں میں، پروردگار ان دعاؤں کو اور حاجات کو قبول فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعظیم کے لیے اور مولا کی نصرت اور خدمت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں ورحمۃ اللہ۔ جہاں جہاں بھی مومنین کرام صف اعضاء بچائے بیٹھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے، اور جہاں جہاں حق و باطل کی جنگ جاری ہے دشمنان اسلام کو خدا رسوا کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والا حاضرین کے مرحومین، اسی طرح بانیان اعضاء کے مرحومین، شہدائے اسلام سب کی بلندی درجات کاروان کربلا سے ملحق ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب النور العظیم، رب القدسی الرفیع، رب البحر المسجود، منزل التوراة والانجیل والزبور، رب الظل والبرود، منزل القرآن العظیم، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، سیدنا و حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ سلسلہ گفتگو میں ہم جو ہے وہ دعائے عہد کا یہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع دعائے عہد ہے۔ البتہ میں نے جو آیت پیش کی وہ بھی اسی موضوع سے مربوط ہے، اور وہ آیت مجیدہ بھی آیات مہدویت میں سے ہے۔ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 300 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو اللہ نے امام مہدی کی شان میں ڈالی۔ 300 سے زیادہ، 300۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اسی کے زمانے میں پوری دنیا پر نافذ ہوگا۔ ابھی تو صرف تلاوت کی کتاب ہے، ابھی صرف تلاوت کی کتاب، لیکن قرآن کی حقیقی اور عملی تشریح جو کہ قانون کی کتاب بنے گی وہ مہدی پوری دنیا میں نافذ ہوگا۔ یہ نہج بلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ابھی تم لوگ قرآن کو اپنی آراء کے پیچھے لگاتے ہو، اپنی من مانی تفسیریں کرتے ہو، میرا بیٹا آنے دو، وہ تم سب کی آراء کو قرآن کے تابع کر دے گا، وہ قرآن کے تابع کر دے گا۔ اس لیے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت کی حکومت قائم ہوگی، ایک نام اس حکومت کا دولت القرآن ہوگا،
لوگ کہیں گے مہدی حکومت نہیں کر رہا، اللہ کی کتاب قرآن حکومت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے بار محمد اسی لیے یہ آیا مجیدہ آیات مہدویت میں سے ہے کہ پروردگار خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اعلموا، سنو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ خدا ہے جو زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ قد بین لکم الآیات، ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تم غور و فکر سے کام لو۔ پوچھا گیا معصوم سے، زمین تو مرتی نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین مرے گی، زندہ ہوگی؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ زمین والے اپنے گناہوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے مر جائیں گے، یعنی انسانیت ان کی مر جائے گی۔ جب ہمارا قائم آئے گا تو وہ اپنی عدالت کے ذریعے ان کی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا اس اعتبار سے یہ آیت مجیدہ عصر ظہور کو بیان کر رہی ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی حوالے سے کہ دعائے عہد کا جو آج حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے مولا آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم انی اجدد لکو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا و عقدا و بیعتا لہو فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ یہ جو حصہ ہے اس کے اندر چھٹے مولا سکھا رہے ہیں کہ زمانے کے امام کے ساتھ عہد کیسے باندھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنے مولا کو مخاطب ہو کہ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحتی یوم ھذا، پروردگارا میں اس صبح کو تجدید کرتا ہوں اپنے مولا سے، وما عشت من ایامی، صرف یہ صبح نہیں، جتنے زندگی کے باقی دن ہیں ہر روز یہی کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ عہدن، اپنے مولا سے عہد و پیمان باندھوں گا، عقدن، عہد و پیمان زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان کے دامن سے متمسک ہوں گا، وبیعتن، صرف متمسک نہیں بلکہ اپنا آپ ان کو تسلیم کر دوں گا۔ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے، تسلیم کرنا، یعنی اب تو اپنا نہیں رہا، اب اپنے مولا کا ہے۔ یہ ہے بیعت کا مطلب کہ اب تیرا اپنا کوئی وجود نہیں، تو اپنے مولا کا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض اصحاب امیر المومنین کتنی محبت تھی مولا کو اپنے بعض اصحاب سے۔ حضرت نیسم کی دکان پہ جایا کرتے تھے مولا خود ملنے کے لیے، خود ملنے کے لیے۔ دنیا سے پتہ نہیں کتنے ہی لوگ آتے تھے مولا کو ملنے کے لیے، یا علی تیری زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جن کی زیارت کو امیر المومنین جایا کرتے تھے۔ ان میں سے بھی میسر تھے، میسر کی دکان پہ جاتے تھے، میسر تو تھک گیا ہے، میں تیری جگہ بیٹھ کے تیرا کاروبار چلاتا ہوں۔ کمیل کے ساتھ اتنا عشق تھا علی کو، اگر کسی رات امیر المومنین کی کمیل سے ملاقات نہ ہو مولا علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ عجیب بات نہیں، گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے کمیل کے انتظار میں۔ جناب کمیل اگر کسی دن لیٹ ہو جائیں تو مولا شکوہ کرتے تھے کہ میں کافی دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جب آتا تھا پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس سے لے کر مدینہ کے باہر چلے جاتے تھے۔ پتہ نہیں کیا راز و نیاز تھے جو کمیل سے کرتے۔ یہ کون ہے ہستیاں؟ مقداد، کمیل، مالک، ابو ذر، سلمان، کون ہیں؟ آیا یہ نبی زادے ہیں؟ امام زادے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر یہی ایک چیز تھی جو دعا کا یہ جملہ بتا رہا ہے، عہدن و عقدن و بیعتن۔ صرف زبانی اگیری نہیں کرتے تھے
دل کی گہرائیوں سے علی سے متمسک تھے، اور صرف دل کی گہرائیوں سے نہیں، انہوں نے اپنے اوپر اپنی مرضی چھوڑ دی تھی، علی کی مرضی کو نافذ کر لیا۔ یہ ہے شیعہ علی۔ شیعہ علی اس سے کہتے ہیں کہ جو زمانے کے امام کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرے، یعنی غرق تھے مشیت علی میں، یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ دیکھتے تھے میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ شیعہ یہ ہے، شیعت کے اندر امامت یہ ہے کہ شیعہ کی نگاہ اپنے امام پہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے پیچھے ہٹنا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہ رہا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے اور کہاں پیچھے ہٹنا ہے۔ دیکھا نہیں جب مالک کی تلوار پہنچ چکی تھی اس خیمے پہ کہ شاید شر کا خاتمہ ہو جاتا، امیر المومنین کا پیغام آیا، مالک جس حالت میں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ مالک اگر 2 منٹ لیٹ کر دیتا، ہم مالک کو محب مانتے، شیعہ نہ مانتے، اسی حالت میں واپس آیا۔ محب اور شیعہ میں یہی فرق ہے، محب کبھی کبھی اپنی منمانی کر لیتا ہے، شیعہ نہیں کر سکتا۔ شیعہ کے اوپر مرضی اور مشیت اس کے امام کی ہوتی، اور امام کی مرضی خدا کی مرضی۔ یعنی ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ امام خلیفۃ اللہ ہے، اسی کا جانشین ہے زمین پر، یہ نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان الذین یبایعونک، اے حبیب یہ جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کرتے، انما یبایعون اللہ، یہ میں خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ نبی یا امام نمائندہ ہے خدا کا، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا۔ اللہ اکبر، دعائے عہد یہی سکھا رہی ہے کہ ہر روز اپنے مولا سے بیعت کر، صبح اٹھ نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اب کہہ میں زمانے کے امام کی بیعت کرتا ہوں۔ دعائے عہد نہیں بھی پڑھی، یہ لفظ ہے مولا پورا دن تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ بیعت کا مطلب یہی ہے پورا دن تیری مشیت کے مطابق گزاروں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہماری فوجیوں کی چھاؤنی میں ہر روز پرچم کو سلوٹ کیوں مرواتے ہیں؟ ہر روز مارتے ہیں سلوٹ، کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس سے پتہ چلے کہ میں کس لیے فوجی ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے اور میں نے کس کی حفاظت کرنی ہے، اسے یاد رکھے کہ جب بھی وہ وقت آئے وہ تیار ہو۔ بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر روز اپنے امام سے بات کر، بیعت کر، تاکہ جب کبھی شیطان یا نفس امارہ تنگ کرے تو اسے کہہ کہ میں نے اپنے مولا سے بیعت کی ہوئی ہے۔ اگر میں بیعت کروں گا تو یاد دلاؤں گا نا اسے، چونکہ دن میں ہو سکتا ہے کئی بار شیطان تنگ کرے، اسے کہہ کہ میں نے اپنے مولا سے آج بیعت کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو بالآخر اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش، اول تو وعدہ نہیں کرتا لیکن اگر کر لے تو پھر کوشش کرتا ہے۔ جب ہم عام انسانوں کے بارے میں 50-60% کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے مولا زہرا کے لال سے وعدہ کر بیٹھے ہیں پھر یقیناً کوشش کریں گے، یقیناً کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مولا کی بیعت کرتے ہیں وہ کئی چیزوں کو پا لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی لسٹیں بنواتا ہے
الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کیا، فرشتے ان کی روز رپورٹ لکھتے ہیں، آج اس نے اپنے عہد کو پورا کیا، خصوصی لسٹوں میں چلے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا ٹائم آئے گا یاد آئے گا بیعت کی تھی صبح اپنے مولا سے، خود یہ بیعت روکتی ہے گناہ سے۔ اور تیسرا جو یہ ہے کہ بیعت جس کی ہے اس کی نگاہ میں بھی ہے، اس کی دعا میں بھی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ چھٹے مولا کی وہ خبر اور وہ بشارت پوری ہوگی، بیعت کرنے والے رجعت کرنے والے ہیں، جب وقت آئے گا خدا ان کو قبروں سے بھی اٹھائے گا۔ کتنے ہی فائدے، اس لیے کہا گیا اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، ہر روز معصوم فرماتے ہیں اپنے امام سے بیعت کریں، ہر روز بیعت کریں۔ جناب مالک کا میں نے اشارہ کیا، تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ جناب مالک اشتر، ہم کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے ان کا؟ ان کے مقام کے لیے مولا کائنات کا یہی جملہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں رحم اللہ مالکا کان لی کما کنت لرسول اللہ، خدا مالک پر رحم کرے، مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے میں علی رسول خدا کے لیے۔ آیا کسی غیر معصوم کی اتنی بڑی عظمت دیکھی ہے؟ کسی غیر معصوم؟ مالک تو نے کیا کیا؟ مالک میں کیا ہنر تھا کہ امیر کائنات مالک کو اپنی شبیہ قرار دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات، بڑی بات ہے۔ مالک تو نبی نہیں ہے، تو امام معصوم نہیں ہے، لیکن تو نے کیا کیا ہوا ہے کہ مولا کائنات تجھے اپنی شبیہ قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مالک میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میں نبی کے لیے، جس طرح میں نبی کے لیے علی تھا، آج مالک میرے لیے وہی ہے۔ پھر مولا خود اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں مالک کیوں ایسے تھا۔ اب یہ نہج بلاغہ ہے، سننے والا ہے، فرماتے ہیں انہ لا یقدم ولا یحجم ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری، مالک وہ ہے جو اپنا ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا، پیچھے نہیں ہٹاتا، کسی کو آگے نہیں کرتا، کسی کو پیچھے نہیں کرتا، جب بھی یہ کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں میرے حکم سے کرتا۔ شیعہ یہ ہے اس کی مرضیوں پر امام کی مرضیاں چلیں۔ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، شیعوں کی تو بڑی ذمہ داری ہے، ہر روز اپنے مولا کو یاد کریں، کہیں مولا پروردگارہ ہمیں مولا کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ اور اس کے بعد شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَالذَّابِينَ عَنْهُ، ہم اپنے امام کے مدافع بنیں، اگر کوئی حریم ولایت پہ حملہ کرے ہم مدافع ہیں، ہم سپاہی ہیں۔ اور اس کے بعد المسارعین الیہ قضاء حوائجہ، اگر امام کا بھی کوئی حکم کرے، کوئی ارادہ کرے، سرعت کے ساتھ مولا کے حکم کی تعمیل کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ الممتثلین لأوامرہ، شیعہ کون ہے؟ جو صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک صرف ایک ہستی کے احکام کو بجا لاتا ہے، اور وہ اس کا امام ہے، امام کا حکم یعنی خدا کا ہوگا۔ المحامین عنہ، شیعہ کون ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کا حامی ہے، شیعہ یہ ہے۔ السابقین الی ارادتہ، شیعہ کون ہے؟ امام کو بولنے کی ضرورت نہیں، ارادہ سمجھتا ہے، عمل بجا لاتا ہے۔ المستشہدین بین یدہ، شیعہ کون ہے؟ کہ جس کی حسرت یہ ہے کہ مولا کی نگاہوں کے سامنے جام شہادت۔ یہ ہے تشیع، یہ تشیع۔ کہتے ہیں کہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی،
باحجاب، جس کا نام ام خالد تھا. یہ خاتون تشریف لائی، کہنے لگی کہ مولا میں ایک سوال ہے، ایک مشکل ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، مجھے اجازت ہے؟ فرمایا پیش کریں. کہنے لگی کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں اور یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بہت علاج کرایا، بہت سارے طبیبوں کے پاس گئی، لیکن میں صحت یاب نہ ہوئی. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بیماری مجھے لگی ہے اور لوگوں کو بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں طبیب کے پاس وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن میں صحت یاب نہیں ہوئی. میں نے ایک دن طبیب سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ باقی سارے لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، میں صحت یاب نہیں. اس نے کہا بی بی تو چونکہ نیک بیوی ہے، زاہدہ عابدہ ہے، اس لیے ہم تجھے اس کا صحیح علاج بتا نہیں سکے، ٹالتے رہے ہیں. صحیح علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا علاج شراب ہے، شراب پیے گی ٹھیک ہو جائے گی. یہ اٹھ کے امام کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے مولا بیماری بہت بڑھ گئی ہے، طبیب یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج شراب ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی، جو آپ کہیں گے. امام نے کہا جب تجھے طبیب یہ کہتے ہیں تو پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ جب طبیب کہتے ہیں، کہنے لگی مولا میں آپ کی شیعہ ہوں، اور شیعہ جو ہے وہ تابع حکم مولا ہے. روز قیامت جب میرا اعمال نامہ کھولے، جس عمل کو بھی ہاتھ لگائے میں کہوں گی میں نے مولا صادق کے حکم پر عمل کیا. پھر امام اٹھے، کھڑے ہوئے، اپنے اصحاب کو کہا کاش ہمارے سارے شیعہ اس ام خالد جیسا ایمان ہم پہ رکھتے. یہ ہے تشیع. صلوات پڑھیں بار محمد و تشیع. یہ ہے امام ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے اعمال پہ ناظر ہے. کائنات کے اندر کون سی جگہ جہاں امام کی نگاہ نہ ہو؟ ہمارے اعمال. اللہ نے ان کو 1100 سال ہو گئے بھیج دیا. یہ نہ کہا کریں کہ مولا کے ظہور میں تاخیر حکم خدا کی وجہ سے ہے، نہیں، خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا. 1100 سال ہو چکے، مہدی زہرا کو بھیج دیا تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ. تو پھر مولا انتظار کس چیز کا ہے؟ انتظار ناصرین کا ہے. وہ تیار نہیں ہو رہے، میں اور آپ تیار نہیں ہو. اصل کہانی یہ ہے، میں اور آپ کب تیار ہوں گے؟ جب زمانے کے علی کے اسی طرح شیعہ بنیں گے جیسے مالک بنے تھے، عمار بنے تھے، یہ ہے مسئلہ سارا. جب ہم اپنے اندر کے ظالم سے جنگ کریں گے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ظالم جو اپنے ارد گرد ہیں، اپنے اندر ہیں، اپنا نفس ہے، اس سے جنگ کریں گے تو مولا امید رکھیں گے، ہم میں سے پھر انتخاب کریں گے کہ آؤ لشکر بناتے ہیں تاکہ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں سے جنگ کریں. اس لیے کسی نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قائم کے لشکر میں شامل ہونا ہو تو کیا کریں؟ یہ سوال ہوا. معصوم نے فرمایا انتظار کرو. اس نے کہا کس طرح کا انتظار؟ انتظار تو ہم کر رہے ہیں. پھر معصوم نے فرمایا من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جو یہ چاہتا ہے کہ میں قائم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، فلینتظر، انتظار کرے. اور انتظار میں 2 کام اگر کرے گا تو وہ قائم کے لشکر میں شامل ہوگا، وہ 313 ناصروں میں آئے گا، وہ مہدی کے ظہور کا سبب بنے گا. کون سے 2 کام؟ فرمایا یعمل بالورع، ورع پر عمل کرے، ومحاسن الاخلاق، اس نے اخلاق پیدا کرے. ورع کیا ہے؟ ورع تقوی کی بلند ترین صفت ہے. تقوی میں انسان حرام سے بچتا ہے، ورع میں جہاں شبہ حرام ہو اس سے بھی بچتا ہے.
یعنی مولا کو کون سے ناصر چاہیے؟ بلند ترین تقوی، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ جتنا کردار بلند ہوگا اتنی ہی حکومت کامیاب ہوگی نا۔ کیوں کہتے ہیں امام زمان جب حکومت کریں گے 8 مہینے میں پوری دنیا پہ قابض ہوں گے، کوئی بغاوت نہیں ہوگی، سب لوگ مولا اور ان کے انصار کا کردار دیکھ کر اپنے جھوٹے باطل دین چھوڑ کر مہدی کے پاس آئیں گے کہ ہمیں اپنے والا دین سکھاؤ۔ حتیٰ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب مولا کی فوجیں جائیں گی بہت ساری جگہوں پر مختلف ممالک کی فوجیں لڑنے سے انکار کر دیں گی، اسلحہ پھینک کے ویسے ہی اپنے آپ کو تسلیم کر دیں گی۔ یہ سلطان قلوب ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو لہذا کردار بلند ہونا چاہیے۔ شیعہ کا کردار اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، یہ مجالس بھی اسی لیے ہے۔ ہم بہت ساری باتوں کو معمولی لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح ترین اصلی ترین نکتے ہیں۔ ایک شخص نے 11ویں مولا کو ظاہراً خمس بھیجا، پیسے بھیجے، ہدیہ بھیجے، اپنے کسی چچا زاد کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اس کے ساتھ شاید حساب پورا نہیں کیا، پیسے بھیجے، امام نے اسی طرح پیسے واپس کر دیے اور ساتھ لکھا پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے 400 درہم واپس کر پھر ہماری طرف ہدیہ دے۔ ہم بعض باتوں کو بہت چھوٹا چھوٹا لے رہے ہیں، بہت چھوٹا چھوٹا۔ 11ویں آقا کا زمانہ ہے، کسی نے ہدیہ بھیجا، خمس بھیجا، 11ویں مولا تشریف فرما ہے، 7 پاس ہی ہمارے زمانے کے امام 3 سال عمر ہے یا 4 سال عمر ہے، حضرت مہدی بقیت اللہ بھی تشریف فرما، صلوات پڑھے بر محمد و تشریف فرما ہے۔ سامنے آیا محمد بن اسحاق مولا کا وکیل، کہنے لگا آپ کے شیعوں نے کوئی ہدیے بھیجے۔ امام نے اپنے فرزند کو کہا میرے لختے کے گھر مہدی، آپ اپنے شیعوں کا ہدیہ وصول کرے۔ آگے سے مولا نے جواب دیا، کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں کیسے اپنے ہاتھ اس مال کی طرف بڑھاؤں جس میں حلال و حرام ملا ہوا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے غیبت کیوں لمبی ہو رہی؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہمارے جذباتی ناروں کا نہیں، ہماری محبت کا نہیں، اس کی تو ائمہ ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ مسئلہ سارا تیاری کا ہے، مسئلہ سارا تیاری کا ہے، مسئلہ سارا کردار کا ہے۔ مال آ گیا، امام نے کہا میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مولا نے اسی سے کہا تم کھولو، کیا ہے؟ اس نے جب ایک تھیلی کھولی، بہت ہی توجہ چاہوں گا، اس نے تھیلی کھولی، امام نے اس کی تشریح کی، بتایا اس میں حلال سکے کتنے ہیں، حرام کتنے ہیں اور حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، جس میں سے ایک تھیلی کی کہانی یہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ حدیث تو بہت طولانی ہے۔ جب اس نے ایک تھیلی کھولی کہ قبلہ یہ فلاں علاقے کے ذمہ دار نے اپنی فصلوں کی کمائی میں سے ہدیہ آپ کو بھیجا ہے، معصوم نے فرمایا یہ نجس ہے، چونکہ ابھی تک اس نے اپنے مزاروں کو پورا حق نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے کاروبار ہیں، ہماری دکانیں ہیں، اگر اس میں ہم اپنے ماتحت افراد کا حق نہیں ادا کرتے، کبھی بھی یہ نہ سوچ کہ تیرا مال حلال ہے۔ یہ نکتے ہیں اصل میں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا خاصا حلال مال ہم حرام کر دیتے، اچھا خاصا حلال مال۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جہنمی 2 ہیں، یا زبان کے مجرم یا مال کے مجرم۔ یہ ہے حدیث۔ سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے، جہنم دکھائی گئی، دیکھا، کہا تعداد کن کی زیادہ ہے؟ کہا یا زبان کے مجرم ہے یا مال کے مجرم۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ میں سناؤں گا۔
ایک بہت بڑے آیت اللہ قوم میں کہتے ہیں میرے گھر ایک دفعہ ایک ہستی تشریف لائی، نام نہیں دیا لیکن اشارہ تھا آقا کی طرف، توجہ جاؤں گا، کہا تشریف لائے، شام کا ٹائم تھا، میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ اب ظاہر ایک فقیہ کے گھر کا کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کھانا بنا کے میں نے سامنے رکھا، چاول اور گوشت، بہترین کھانا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالہ لایا گیا، اپنی تھیلی سے خشک جو کے ٹکڑے نکالے، اس میں بھگو بھگو کے کھائے۔ کہا مولا کہا یہ بہترین کھانا ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا تیرے لیے حلال ہے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ بھئی جب تک پتہ نہ ہو تو بازار کی ہر چیز حلال ہے، لیکن جب پتہ چل جائے، جس کو پتہ چل جائے اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، یہ ہے مسئلہ۔ اس نے کہا مجھے بتائیے، کہا یہ جو مرغی ذبح ہوئی ہے یہ تو ہے ہی مردار، اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا۔ میرے عزیزوں بھائیوں، میں یہاں بات کو تھوڑا سا روک رہا ہوں۔ آج کل آپ گوشت لینے جاتے ہیں، گوشت پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مجھے بتائیے گا۔ پھر کہتے ہیں جی بیماریاں نہیں جا رہی، گھر میں لڑائیاں فساد ہو رہے ہیں، وہ جو دن رات گوشت تکے بوٹیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کھا رہے ہیں، اس کی حقیقت کو تو تھوڑا سا سمجھو۔ بھئی پہلے زمانے میں تو ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، کہتے تھے میرے سامنے ذبح کر بسم اللہ بھی پڑھ، پہلے ہوتا تھا نا۔ اب تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، پہلے سے جو بنا ہوا اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ میں اب کیا مثال ہوں، اس نے کبھی غسل جنابت بھی کیا ہے یا نہیں، اس کو بسم اللہ بھی پڑھنی آتی ہے یا نہیں۔ بھئی خدا کا نام تو لینا چاہیے، اگر کسی حلال ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کی حقیقت تو ہے یہ تو مردار ہے۔ اور جہاں تک چاولوں کی بات ہے، توجہ چاہوں گا، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے زمینوں والے، ویسے ہے تو شہر کا ماحول۔ فرمایا کہ یہ جس شخص نے اپنی زمین کے چاول بازار میں بیچے ہیں اور تو جا کے خرید کے لایا ہے، اس شخص نے اپنی فصل اگاتے وقت اپنے ہمسائے کا پانی چند منٹ چرایا تھا، جس کی وجہ سے پوری فصل نجس ہو چکی ہے۔ ابھی آپ لوگ جائیں نا گاؤں میں، بستیوں میں، تو لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے رات جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ زیادہ پانی لگا لیا ہے، اس کو چلاکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدبختی افسوس اپنے حلال مال کو حرام کر چکے ہیں، پوری فصل حرام ہو چکی۔ اس کا حل ہے، حل اس کا ہے کہ جتنی دیر اس کا پانی لگایا اتنی دیر پانی واپس کرے، یا پھر اس کو پیسے ادا کرے، یا اس کے سامنے اقرار کرے، اس سے بخشائے، لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ ایسا کھادی پیتی میں اعتراض کرنو سارا عالم دین غلط کرا جاہل بندے سلمان پڑھے پر محمد حیدری آئے ظہور امام زمان بلندر صلوات۔ تبلیغی نکات ہیں، آپ کے لیے سخت ہوں گے، میرے عزیزوں سوچنے کی بات ہے۔ جہاں میرا ضمیر مطمئن نہیں وہاں زمانے کا علی بھی مطمئن نہیں۔ انسان ہر ایک سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتا۔ ہو سکتا ہے رب سے بھی کوئی چیز چھپانے کی کوشش کرے، البتہ چھپتی نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ جب مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا یہ پوری فصل نجس ہے، اس نے اپنے ہمسائے کا چند منٹ پانی چرایا ہے،
اور ابھی تک اس کو نہیں بتایا، اس سے معذرت نہیں کی، اس کو اس کا حق نہیں دیا، جب تک یہ نہیں دے گا فصل نجس رہے گی، اس کی کمائی نجس ہے، اس کو کھانا نجاست ہے۔ اللہ میرے عزیزو، اب یہاں بہت سارے دکاندار بیٹھے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے بری لگے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ قوم عاد و سمود، قرآن میں آپ نے سنا ہے اللہ نے ان پر عذاب بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ وہ ایک کام کرتے تھے۔ کیا کام کرتے تھے؟ بہت توجہ چاہوں گا، بالخصوص وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں۔ بلکہ میں یہاں تھوڑا سا افسوس اپنے اوپر بھی کر رہا ہوں کہ ہم علماء کو چاہیے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو، ان کو معاش کے کمانے کے اور اس میں حلال و حرام اور پرافٹ کے کتنا صحیح ہے اور کہاں غلط ہوتا ہے وہ بھی بتانا چاہیے۔ ہر ماہ رمضان میں وہی تقریر سے میں شروع کر لیتا ہوں، دوبارہ وہی وضو، نماز، روزہ یا پھر خمس زکوٰۃ، بس حج کے دنوں میں حج۔ تو یہ تو انسان کی ہے چند منٹ کی باتیں، باقی پورا ٹائم تو اس کا کاروبار اور بازاروں میں گزرتا ہے، اس میں حلال و حرام کون بیان کرے گا؟ اس میں حلال و حرام کس نے بیان کرے گا؟ وہ بھی عالم دین کا فرض ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور سمود پر جو عذاب ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ لوگوں سے چیزیں خریدتے تھے تو اس کی قیمت گرا کر مٹی کے بھاؤ سے کر لیتے تھے، اور جب خود بیچتے تھے تو قیمت بڑھا کر سونے کے بھاؤ بیچتے تھے۔ اس میں دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے اس کا اصلی حق نہیں دیتے تھے۔ ابھی بھی مجھے بتائیں بازاروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ اپنا مال لے کے جائیں، وہ اس کے اندر 100 عیب نکالنے کا، ایسے ہی کہ آپ مجبور ہو کہ اس کی پسند کے مطابق قیمت پر سے بیچ دیں، اور آپ چلے جائیں گے وہ اس کو اٹھا دے گا اور اس کو بہترین قیمت پہ بیچے گا، اور کئی 100% اس پہ پرافٹ لے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ پرافٹ میں جتنے پہ گاہک کو راضی کر لوں، گاہک کا راضی ہونا اہم نہیں ہے، اپنے مولا اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ گاہک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ جو قسمیں کھا رہے ہیں، جس طرح کا آپ ریٹ بتا رہے ہیں، وہ درویش بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں دکاندار نے کبھی صحیح ریٹ بتایا کہ میں نے کتنے کی خریدی اور تم سے کتنے کے لے رہا ہوں؟ کبھی صحیح بتایا ہے؟ کبھی صحیح بتایا ہو؟ میرے عزیزو، ایک شخص آیا تھا چھٹے مولا کے پاس، کہنے لگا میں دکان کھول رہا ہوں، کوئی دعا بتائیں، کوئی ذکر بتائیں۔ جیسے بھی دکاندار اپنا جب کاروبار کھولتے ہیں، ہم مولوی صاحبان کو لے جاتے ہیں حدیث قصہ پڑھنے، ہاں جی حدیث قصہ پڑھنے، یا ایک مجلس ہو جائے، ذکر حسین ہو جائے۔ چھٹے مولا کے پاس بھی آیا اسی لیے کہ قبلہ کچھ پڑھ دیں۔ امام نے فرمایا مومن 2 کام کر، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں، 2 کام کر، اور یہی کام ہمارے شیعوں کے ہونے چاہیے۔ جب بھی گاہک سے بول صداقت کے ساتھ بول، اور جب بھی معاملہ کر دیانت اور امانت کے ساتھ کر۔ اگر یہ 2 کام کرے گا اللہ نے خود ہی برکتیں ڈالنی شروع کر دیں۔ اب میں یہ 2 کام نہیں کرتا، پھر کہتا ہوں جی کاروبار خراب ہے، فلاں جگہ پہ پیسہ ضائع ہو گیا، فلاں جگہ پہ ضائع ہو گیا۔ میں ایک واضح سی بات کر دیتا ہوں، اگر کسی دن آپ نے اپنا من پسند پرافٹ لے لیا اور سمجھ لیا کہ آج میں بڑا پیسہ کما لیا ہے 4 آدمیوں کے دھوکہ دے کے، وہ مال حرام تو ٹھہرتا نہیں، ایک ایسی مصیبت آنے والی ہے اس سے کئی گنا پیسہ نکلنے والا ہے۔ کوئی کیس بن جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، یہ ہوتا ہے، لوگ سوچتے نہیں۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں محل بنانے کے لیے تو آئے نہیں، ہم نے یہاں صرف اتنا رزق لینا ہے کہ زندگی مناسب گزر جائے۔ محل تو آگے بن رہے ہیں،
جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، یا علی تیرا دل نہیں کرتا کوئی گھر خوبصورت ہو، کوئی سونے سونے کپڑے پہنے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، فقیرانہ، گھر بھی کچا پکا، تیرا دل نہیں کرتا؟ کہا کیوں نہیں کرتا، میرا دل بھی کرتا ہے، میں بھی اپنے لیے بہترین محل بنا رہا ہوں، بہترین لباس میرے لیے بن رہے ہیں، لیکن اس جگہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے میرے، ہم یہ حلال و حرام کن کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے؟ عیش بعد والوں نے کرنی ہے، بدبختی اور ڈنڈے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، دنیا کا سارے معاملات، اس کے اندر تمام چیزیں حساب شدہ ہیں، وہ اللہ پر ہے جو ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ لیکن یہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، یہاں ایسے ایسے شیعہ بھی ہیں جو اس وقت بھی صداقت کے مینار ہیں اور امام زمان علیہ السلام ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ میں ایک اشارہ کروں گا، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ کم کے اندر ایک مومن، بہت توجہ چاہوں گا، بس یہ واقعہ اس کے بعد ذکر مسائل، چونکہ کاروبار کے متعلق گفتگو ہوئی تو اب اسے پوری کر دوں۔ ایک مومن کو شوق چڑھا کہ میں زمانے کے امام کی زیارت کروں، چلے کاٹنے شروع کیے، کسی نے بتایا یہ کام کرو، کیا، وہ کام کرو، وہ کیا، 40 شب بدھ جمگران جاؤ، گیا، نہیں شب جمعہ جاؤ، گیا، اتنی دفعہ سلوات پڑھو، پڑھی، 2 سال 3 سال گزر گئے، آخر میں مایوس ہو گیا۔ جب مایوس ہو کے گھر بیٹھا، سوچنے لگ گیا پتہ نہیں امام ہے بھی یا نہیں، اس حد تک پہنچ گیا۔ اسی وقت دستک ہوئی، دق الباب ہوئی، باہر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا آپ کا یہ نام ہے؟ جی ہاں۔ کہا مولا فلاں شخص کی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اٹھا دوڑا چلا گیا کہ پہلے تو چلے کاٹتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ دوڑتا گیا، دیکھا ایک کباڑیے کی دکان تھی، کباڑیا جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں لیتا ہے اور بیچتا ہے، وہاں بوڑھا کباڑی بیٹھا ہے اور کرسی پہ صاحب جلال شخصیت تشریف فرمائے، پوچھا آپ ہیں میرے زمانے کے امام؟ فرمایا میں ہی ہوں، میرے پاس بیٹھ اور اس مومن کو دیکھیے کیا کر رہا ہے۔ بیٹھ گیا پاس، بہت توجہ چاہوں گا، پاس بیٹھ گیا اور مومن کو دیکھنے لگ گیا۔ وہاں ایک خاتون آئی، وہی بات قوم آل شمول والی آپ کے ذہن میں رہے، اس کے پاس تالا تھا جو اس نے نیا خریدا تھا لیکن استعمال نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے یہ 5 شاہی، اس زمانے میں ایران کی کرنسی شاہی تھی، میں نے یہ جو ہے تالا مثلا 8 شاہی میں خریدا تھا نیا، اب مجھے 5 شاہی کی ضرورت ہے، میں جس دکان پہ جاتی ہوں وہ کہتا ہے 3 شاہی سے زیادہ نہیں دوں گا، لیکن مومن مجھے 5 شاہی کی ضرورت ہے، مہربانی کر تو خرید لے، چونکہ یہ بالکل نیا ہے، اس کی بازار میں قیمت 8 شاہی ہے، اگر دکان سے، بازاروں میں یہی کچھ ہوتا نہیں ہوتا۔ اس کباڑیے نے تالا لیا، اس نے کہا بی بی یہ تو بالکل نیا ہے، استعمال ہی نہیں ہوا۔ کہنے لگی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں۔ کہا اگر تو اجازت دے تو میں تجھے 7 شاہی دیتا ہوں، میں تجھے۔ وہ عورت کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، میں 5 مانگ رہی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، لوگ 3 سے زیادہ دیتے نہیں، تو اگر 5 نہیں دے دے گا میں راضی ہوں۔ کہنے لگا بی بی مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تو راضی نہیں راضی، میرے لیے مسئلہ ہے کہ میرے زمانے کا امام راضی ہو، میرا رب راضی ہو، یہ میرے لیے مسئلہ ہے۔ تو راضی ہو کر چلی جائے گی لیکن میرا رب راضی نہیں ہوگا۔
اگر میں نے خریدنا ہے تو 7 شاہی میں ہی خریدوں گا، ہاں بعد میں اس کو 8 شاہی میں بیچوں گا، چلو 1 شاہی پرافٹ میں لوں گا، اتنا ہی پرافٹ حلال ہوتا ہے۔ وہ تو خاتون نے پلو اٹھا کے اتنی دعائیں دی، اتنا تو نیک بندہ، لوگ تو 3 سے زیادہ دیتے نہیں تھے، تو 7 دے رہا ہے، اتنی دعائیں دیتی چلی گئی۔ اب امام نے اس شخص کے سر پہ ہاتھ رکھا، مومن مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس جیسا کردار اپنا میں خود ہی ملنے کے لیے آ جایا، میں خود ہی چلا، زندگی ہو رہے کیا ہی میں خود ہی ملنے کے لیے آیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے تشیع، یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے جہان بچا ہوا ہے، جن کی وجہ سے خدا کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں، باقی ان کے صدقے کھا رہے ہیں۔ یہ ہے منارہ ہدایت، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام تو اٹھ کے چلے گئے، اس شخص نے اس بوڑھے سے پوچھا تجھے پتا تھا یہ کون ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا، بس کوئی ہستی ہے کبھی کبھی آتی ہے میرے پاس ملنے کے لیے، اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ ہے تشیع، یہ ہے تشیع کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مولا کی نگاہوں میں سمجھے۔ ہر روز بیعت کا فلسفہ بھی یہی ہے، یہ جو کہتے ہیں ہر روز بیعت کو، انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا، یہی ہے، یہی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ عہدن و عقدن و بیعتن، وہ یہی ہے۔ شیعہ کون؟ ممتثل اوامر مولا، جو بھاگ بھاگ کے اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا۔ شیعہ کون ہے؟ جس کی مثال میرے مولا نے جناب مالک کو دے کر دی کہ شیعہ یعنی کہ جس پر اس کی مرضی نہیں، میں علی کی مرضی چل رہی۔ مولا کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نظر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے، مولا کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے وہ ابن مطیع کا واقعہ نہیں سنا؟ جب امام کربلا کی طرف آ رہے تھے، ابن مطیع مولا کو، سید الشہداء کو راستے میں ملا، قافلے کو، کھڑا تھا انتظار میں، اسے پتا تھا یہاں سے کاروان حسینی کھڑا، کہنے لگا میں تو بڑے عرصے سے آپ کا منتظر تھا فرزند زادہ، تھوڑا سا چلیں میری بستی میں آئیں۔ آگے مولا یہ میرا کنواں ہے، پانی تلخ ہو چکا ہے، کڑوا ہو چکا ہے، میں انتظار میں تھا آپ آئیں، آپ کے دعا سے یہ پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جائے۔ امام نے کہا مجھے پانی نکال کر دو، ایک گھونٹ پیا، کہا ابن مطیع میٹھا ہو گیا۔ میٹھا ہو گیا۔ اس نے جب پیا کہنے لگا میٹھا ہو گیا، کہنے لگا مولا میں کیا پیش کروں، میرے پاس گھوڑے ہیں، نوکر ہیں، مجھے پتا ہے آپ کس لیے جا رہے ہیں، میں اپنے نوکر، اپنے خادم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ابن مطیع میں خود کونین کا مالک ہوں، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو چاہیے۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، فصل تیار ہے، ابھی فصل کے معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں۔ فرمایا خدا حافظ، مجھے تو چاہیے۔ امام کو ہمارا مال نہیں چاہیے میرے عزیزو، ہم چاہیے، وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سچا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو چند لوگ کربلا میں جمع ہوئے تھے، یہ منتخب شدہ لوگ تھے، یہ منتخب شدہ لوگ تھے۔ اس لیے آخری وقت میں میرے مولا جب جنگ کر رہے تھے، بار بار انہی کو پکار رہے تھے گنج شہداء میں، کہاں ہے حبیب ابن مزار۔ میں آج صرف تھوڑا سا ذکر کروں گا اس شہزادے کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حسین نے اسلام کو بچایا، اس لشکر کا ایک ننھا سا سپاہی ہے جس نے حسین کو بچایا ہے، اجرکم اللہ۔ میں بس آج ان کا ذکر کروں گا۔ آج دنیا میں کئی جگہ پہ ان کا دن منایا گیا،
یوم علی اصغر منایا گیا ہے. لوگ اگر یہ علی اصغر نہ ہوتے پوری دنیا یقین کر جاتی دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ علی اصغر نے بتایا کہ نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. جنگ میں جوان مارے جاتے ہیں، 6 ماہ کے بچے نہیں مارے جاتے. اجرکم اللہ. یہ علی اصغر نے بتایا. ایران کے ایک مجتہد تھے، وہ جب بھی ان کے پاس کوئی مسائل میں آتا وہ کہتے تھے صرف شہزادہ علی اصغر کے مسائل پڑھ. دوسرے دن آیا کہا یہی پڑھ، تیسرے دن آیا یہی پڑھ. اس نے کہا قبلہ کیوں؟ کہا یہ وہ شہید ہے جو پیاسا تھا لیکن بتا نہیں سکتا تھا. باقی تو بتا نہیں، باقی تو اپنے اوپر ظلم بتا لیتے تھے نا. یہ واحد شہید تھا، پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوا، کسی کو بتا نہیں سکا. جب میرے مولا تنہا رہ گئے اور جب انہوں نے آواز بلند کی نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ حل من ضامن یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو رسول زادیوں کے پردوں میں بچائے؟ اللہ اکبر. علی اصغر چھوٹے تھے لیکن شعور میں علی اکبر سے کم نہیں تھے. بس بابا کا استغاثہ سنتے گئے، پوری قوت سے جھولے سے گرا دیا. کوہرام مچ گیا خیمہ میں. مولا آئے، کہا زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ نے بھیا جب سے استغاثہ بلند کیا، علی اصغر بے چین ہے. اجرکم اللہ. کہا آخری حجت ہے لاؤ، آخری حجت ہے لاؤ. مولا نے رباط کو کہا تیار کرو میرے بیٹے کو، اصغر کو تیار کرو، میں اسے لے کے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے حیا کر جائیں، شاید پانی کا ایک قطرہ اس پیاسے بچے کو مل جائے جو ان کی بخشش کے لیے شاید بہانہ بن جائے. آخری وقت بھی امام کن کن کی نجات کے فکر میں تھا. علی اصغر کو تیار کیا رباب نے، پتہ نہیں کیا سوچ کے نیا کرتا پہنایا، سر میں چھوٹا سا امامہ باندھا. امام نے اپنی ابا کے پلو میں اٹھایا، چل پڑے. جہاں کے صرف ایک لفظ کہا، افلا ترون انہ یتلذا عطشا. اے لوگو تم خود دیکھ رہے ہو ایک بچہ شدت پیاس سے اس مچھلی کی مانند ہے کہ جو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں ملعون؟ کہتے ہیں خود پانی پینا ہے، بچے کا بہانہ ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک مفکر کی بات، کہتا ہے کہ ایک کریم شخص کے لیے مرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ساری عمر دیتا رہے اور اسے کبھی مانگنا پڑ جائے، اور وہ بھی کن سے؟ کمینوں سے مانگنا پڑے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے چند مصرے اپنے بابا سے منسوب بیان کیے، شاید منظر کشی ہے. کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے میرا بابا گیا، اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کر کے حسین رویا ہے. یہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں، یا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی سبیلوں سے پیو حسین کی پیاس بھی یاد کر لینا. اور سمعتم بغریب او شہید فانتظرونی، اگر کسی غریب کا قصہ سنو، اگر کسی شہید کی شہادت سنو، مجھ پہ بھی رو لینا. پھر فرماتے ہیں لیتکم یا شیعتی جمیعا تنظرونی، کاش اے شیعو، اے قیامت تک مجھ پر رونے والے، کاش تم ہوتے آج مجھے دیکھتے. کیف استسقی لطفلی، کس طرح میں معصوم بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. فابوا ان یرحمونی، لیکن کوئی حسین پہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. امام نے اصغر کو کہا اجرکم اللہ،
میں نے تو حجت تمام کر لی ہے بیٹا، اب تو کوئی بات کر۔ مقتل یہ کہتا ہے بچے نے سوکھی زبان نکالی، اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری۔ بس یہ منظر تھا، فوج اشقیاء کے لوگ جو صبح سے ظلم کر رہے تھے اپنی اپنی عواؤں میں منہ چھپا کے رونا شروع کر دیا۔ اصغر تیرا جہاد، تو نے ظالموں کو رلا دیا۔ اب انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا عمر ابن سعد کو، مرحوم ہم بھی باپ ہیں، چھوٹا سا بچہ، اس نے کتنا سا پانی لینا ہے، اگر چند قطرے پانی مل جائیں گے کیا ہو جائے گا، آخر ہم بھی اولاد والے ہیں۔ جب فوج کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی نا تو فوراً کہا، حرملہ کو بلایا، کہا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ میرے عزیزوں اس نے بھی وہ تیر اٹھایا، 3 تیر لے کے آیا تھا یہ ملعون، 3 تیر، ایک عباس کے سینے پہ چلایا، ایک سید الشہداء پہ اور ایک علی اصغر پہ۔ تیر جب اس نے چلایا، مقتل یہ کہتا ہے فانقلب الصبی علی ید ابی، اتنی شدت تھی اس تیر میں بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ فَصُبِحَتْ مِنْ اُذْنِ إِلَىٰ اُذْن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا علی اصغر۔ لیکن تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا، حسین کے بازو میں درست ہو گیا۔ علی اصغر رویا نہیں، روایت ہے فَتَبَسَّمَ، باپ کو دیکھ کر مسکرایا، کہا بابا مجھے معاف کرنا، گلا چھوٹا تھا، آپ کو بھی تکلیف ہو گئی۔ ہندوستان کا ایک وزیر تھا گوپی ناتھ، کہتا تھا میں حسین کا عاشق ہوں لیکن مجھے مسلمان پسند نہیں۔ یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اتنا وزنی تیر اس بچے کو مارا جسے یہ نہیں پتا تھا تیر کو آگے رویا کرتے ہیں یا ہنسا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اصغر کو تیر لگا، امام کی نگاہ دیکھنے والی تھی، حسرت سے اپنے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے اصغر کو دیکھ رہا ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں جس طرح ایک پرندے کا شکار کرو، جس طرح اس کے پر پڑپڑاتے ہیں، اس طرح معصوم بچہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے۔ میں کہوں گا سخت ترین امتحان میرے مولا کا یہ تھا کہ اس تیر کو اس نازک گلے سے کیسے نکالے۔ شاید اکبر کے پہلو سے برچی نکالنا آسان تھی، اصغر کے گلے سے تیر کیسے نکالے؟ لیکن مقتل یہ کہتا ہے نکالا، جب نکالا پورا چلو خون سے بھر گیا۔ امام نے اس چلو کو فضا میں اچھال دیا، ایک قطرہ بھی نہیں آیا، پھر دوبارہ چلو خون سے بھرا۔ اب مولا نے اپنی داڑھی پہ لگانا شروع کر دیا اور فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا، ہاں غزا اللہ کی جدی رسول اللہ، اور میری نسل کو ختم کرنے والوں، اب میں اس حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا، تم سب کی شکایت کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حرملہ کو بعد میں پکڑا مختار نے، اس نے کہا ملعون اتنا بڑا تم نے ظلم کیا، تجھے حسین پہ ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا ہاں ترس آیا تھا مجھے۔ کب آیا تھا تجھے ترس؟ کہا جب میں نے اصغر کو شہید کر دیا اس وقت بڑا مجھے ترس آیا۔ کیوں؟ میں دیکھتا تھا حسین لاشا لے کر کبھی خیمے کی طرف جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے۔ اس وقت مجھے بھی ترس آیا، اس باپ پہ ترس آیا کہ جس کے جوان مار دیے، ایک چھوٹا سا ننھا تھا بچہ، وہ بھی جب مارا تو پتہ نہیں کیوں جا رہا تھا، آ رہا تھا۔ میرے مولا کیوں جا رہے تھے، آ رہے تھے؟ ہائے رباب کو کیا بتاؤں، ہائے سکینہ کو کیا دکھاؤں۔ بلاخر امام داخل ہوئے خیمہ میں،
اصغر کو ابا کے پلو میں لپیٹا ہوا ہے. سکینہ دوڑ کے آئی, کہتی اسقیت اخی, میرے بھائی کو پانی پلا دیا بابا. لگتا بڑا پیارا تھا اصغر. امام نے رونا شروع کر دیا. بس ابا پکڑا دی رباب کو. اب رباب جیسے جیسے پلو کھول رہی ہے, جیسے جیسے پلو کھلے, جب اصغر کا کہتا ہوا گلا دیکھا, زمین پہ ماں گر گئی. صرف یہی کہا, یا بنیا یا بنیا, اب نسلوں کا یہ نظر. او میرے اصغر, مجھے نہیں پتا تھا تم جیسوں کو بھی ذبح کرتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام نے لاشا لیا, بس ختم کر رہا ہوں. لاشا لیا, رباب سے دیا, باہر آئے. یہ واحد لاشا تھا جس کو حسین دفنانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے جگہ ڈھونڈی, تلوار کی نوک سے گرم زمین کربلا کی کھودی. یہ میرے مولا کی حسرت تھی کہ اصغر کے لاشے کی بے حرمتی نہ ہو. کتنا پیار تھا اصغر سے. زمین کھودی, لاشے کو دفن کیا. اب گرم ریت اس پہ پھینک رہے ہیں. گرم ریت پھینکنے کے بعد اب مولا کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد اب حسین نے رونا شروع کر دیا. میرے عزیزو, قبرستان میں آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں گے. جب بھائی بھائی کو دفناتا ہے کتنا روتا ہے. شاید قبر پہ گر جاتا ہے, بیٹا باپ کی قبر پہ گر جاتا ہے, لیکن اسے کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. حسین اتنا روئے, اصغر کی قبر میں گرے, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, وہ کوئی بچا ہی نہیں تھا. اتنا رویا حسین. آخر میں قدرت نے آواز دی, یا حسین تھا, حسین اصغر کی قبر کو چھوڑ. فَإِنَّ لَهُ مُرْزِعًا فِي الْجَنَّةِ, پریشان نہ ہو, جنت میں ہم نے دودھ پلانے کا انتظام کر دیا. اللہ لعنت اللہ.